السلام علیکم دوستوں، آج ہم پاکستان کے ایک ایسے تاریخی، روحانی اور ثقافتی شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے تہذیبوں کا مرکز رہا۔ اس شہر کو مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ملتان کی۔ قدیم دور میں اسے سورج کا شہر کیوں کہا جاتا تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ اسلامی دور میں ایسا کیا ہوا جس نے ملتان کو مکمل طور پر بدل دیا؟ یہ شہر صدیوں سے صوفیہ کرام کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ملتان کی زمین اتنی زرخیز کیوں ہے اور یہاں کون کون سی فصلیں سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے؟ ملتان کے آم دنیا بھر میں کیوں پسند کیے جاتے؟ آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، اگر ہم ملتان کی تاریخ میں جھانکیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ شہر تقریباً 5 سے 6 ہزار سال پرانا ہے۔ یہ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا ایک اہم مرکز تھا۔ قدیم زمانے میں یہ شہر نہ صرف آباد تھا بلکہ تجارت، مذہب اور علم کا ایک بڑا مرکز بھی تھا۔ ملتان کو قدیم دور میں سورج کا شہر بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی یہاں سورج دیوتا کا ایک بہت بڑا مندر تھا جہاں دور دور سے لوگ پوجا کے لیے آتے تھے۔ اسلامی دور ملتان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم موڑ تھا۔ جب مسلمان فاتحین یہاں آئے تو یہ شہر روحانیت کا مرکز بن گیا۔ صوفیہ کرام نے یہاں اسلام، محبت، برداشت اور انسانیت کا پیغام پھیلایا۔ ان صوفیہ میں سے سب سے اہم نام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جنہوں نے ملتان کو ایک عظیم روحانی مرکز بنا دیا۔ ان کے بعد حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شہر کی روحانی شناخت کو مضبوط بنایا۔ آج بھی ان بزرگوں کے مزارات پر لاکھوں لوگ حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ملتان کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ یہ شہر دریائے چناب کے قریب آباد ہے جو اس کی زمینوں کو انتہائی زرخیز بناتا ہے۔ ملتان کی آبادی تقریباً 2 ملین کے قریب ہے، جبکہ پورے ضلع کی آبادی 4 سے 5 ملین تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہے، جن میں سرائیکی سب سے اہم زبان ہے۔ اس کے علاوہ پنجابی اور اردو بھی عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔ دوستوں، یہاں کے لوگ مہمان نواز، نرم دل اور اپنی روایات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آنے والا ہر شخص اس شہر کی محبت اور اپنائیت کو محسوس کرتا ہے۔ ملتان کا کل رقبہ 560 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ایک بڑا وسیع شہر ہے جس میں شہری علاقے، زرعی زمینیں اور صنعتی زون شامل ہے۔ یہ شہر وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتا جا رہا ہے اور نئے علاقے مسلسل آباد ہو رہے ہیں۔ دوستوں، ملتان کی معیشت بنیادی طور پر زراعت پر منحصر ہے۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے اور اس میں کپاس، گندم اور گنا بڑی مقدار میں پیدا ہوتے۔ ملتان کو آموں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے آم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بھی اس شہر کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ دستکاری بھی ملتان کی پہچان ہے۔ یہاں کی ہاتھ سے بنی ہوئی کڑھائی اور مٹی کے برتن دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تعلیم کے میدان میں ملتان ایک اہم شہر ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ملتان کے مشہور مقامات کی۔ یہ شہر تاریخی عمارتوں اور مزارات سے بھرا ہوا ہے۔ قلعہ ملتان اس شہر کی قدیم تاریخ کا ایک اہم نشان ہے۔ یہ قلعہ صدیوں پرانی جنگوں اور تہذیبوں کا گواہ ہے۔ اس کے علاوہ گھڑیال چوک، پرانا شہر ملتان اور سورج مندر کے آثار اس شہر کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنی روایات، لباس اور زبان سے بہت جڑے ہوئے ہیں۔ میلوں اور تہواروں میں یہاں کی رونق دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ سخن حلوہ اس شہر کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ اس کے علاوہ ملتان کے آم، سری پائے، کڑھائی گوشت اور تندوری نان یہاں کے مشہور کھانے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، پاکستان کا ایک ایسا شہر جو تاریخ کی کھلی کتاب ہے، اسے جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ راولپنڈی کے مشہور بازار آخر اتنے خاص کیوں ہے؟ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں راولپنڈی کی۔ یہ شہر فوجی مرکز کیسے بنا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے 100 سال پہلے راولپنڈی کیسا تھا، یہاں کے لوگوں کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر کون سے مشہور مقامات ہیں اور اس شہر کی تاریخ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے، اسے آخر تک ضرور دیکھیے۔
پیارے دوستوں، راولپنڈی جسے عام زبان میں پنڈی کہا جاتا ہے، پاکستان کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ راولپنڈی کی کل آبادی تقریباً 34 لاکھ ہے، جس میں ہر سال 2 سے 3% کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اس شہر کو پاکستان کا جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے بالکل قریب واقع ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 479 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ پاکستان کے گنجان آباد شہروں میں شامل ہے اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک کا چوتھا بڑا شہر ہے۔ یہ شہر ہزاروں سال پرانا ہے۔ اس کی تاریخ بدھ مت، ہندو مت اور اسلام تینوں مذاہب سے جڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کی بہت سی اہم شخصیات کا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے۔ شیخ رشید کو آج ہر کوئی جانتا ہے، وہ بھی راولپنڈی میں واقع لال حویلی میں رہتے ہیں۔ دوستوں، ملک کے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے تیز ترین بالر شعیب اختر کا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں 1960 کی دہائی میں کچھ عرصہ یہ شہر پاکستان کا دارالحکومت بھی رہا۔ اس کے بعد اسلام آباد کو دارالحکومت بنا دیا گیا۔ پاکستان آرمی کا ہیڈ کوارٹر بھی راولپنڈی میں موجود ہے، جسے GHQ کہا جاتا ہے۔ راولپنڈی کے لوگ بہت دلچسپ اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس شہر میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں پوٹوہاری، پنجابی، اردو اور پشتو شامل ہے۔ دوستوں، راولپنڈی کا راجہ بازار سب سے قدیم بازار ہے، جو تاریخی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ شہر کے دل میں واقع ہے اور صدیوں سے تجارت، ثقافت اور عوامی زندگی کا مرکز رہا ہے۔ راولپنڈی کا صدر بازار بھی بہت مشہور ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے صدر بازار فوجی علاقوں میں شامل تھا، اسی وجہ سے اس وقت بھی یہ صاف ستھرا ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں یہاں روزمرہ استعمال کی اشیاء کی دکانیں موجود تھیں۔ آج اس بازار کو جدید اور خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ یہاں آپ کو ہر طرح کی برانڈ کی دکانیں ملیں گی اور زیادہ تر ایتھلیٹ کلاس کے لوگ یہاں نظر آتے ہیں۔ بہت سے شاپنگ مال اور ریسٹورنٹ بھی یہاں موجود ہیں۔ دوستوں، جو بھی راولپنڈی آتا ہے وہ فوڈ اسٹریٹ کا ضرور وزٹ کرتا ہے، جہاں مزیدار جلیبی، نہاری، بونگ پائے، چپلی کباب اور باربیکیو جیسے کھانے ملتے ہیں۔ یہاں کے کھانے نہایت لذیذ ہوتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو گوشت سے بنی اشیاء بہت پسند ہے۔ راولپنڈی میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ میٹرو، بس، ریلوے اسٹیشن، ٹیکسی سب کچھ آسانی سے دستیاب ہے۔ چلیے اب آپ کو دکھاتے ہیں 100 سال پہلے کے راولپنڈی کے کچھ مناظر جو ماضی کی یاد تازہ کر دیں گے۔ یہ 1970 سے پہلے کے راجہ بازار کا فوارہ چوک ہے۔ یہ 1885 میں بننے والے راولپنڈی ریلوے اسٹیشن کی تصویر ہے۔ یہ 1883 کی ایک پرسکون گلی کا منظر ہے۔ یہ 1930 کی تصویر ہے جب لوگ ٹانگوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ یہ 1920 کی دہائی کا راجہ بازار ہے، جہاں سادہ زندگی گزارنے والے لوگ نظر آتے ہیں۔ دوستوں، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔